اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیے ہیں اور آپ یہ چھوٹے موٹے آپ اتنے انجوائے کر رہے ہیں. میں اس پہ اکثر دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ چالان کرواتے ہیں نا, اگر آپ موبائل یوز کر رہے ہیں یا بیلٹ آپ نے نہیں باندھی, 500 کا چالان ہو رہا ہے, بھائی آپ 20-50-60 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھے ہیں, 500 کے چالان کے پیچھے 6 دوستوں کو فون کریں گے یار گل کر لو, تو بڑا یہ بہت عجیب بات ہے. ہمارا کلچر ہے, ایسا ہی ہے. تو اور خاص طور پہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کسی نے محنت کی ہے تو اس کے لیے پیمنٹ کرنے میں اپنے آپ سے سوال کریں یار, آفٹر آل ہی ہیز اسپینٹ ٹائم اینڈ منی اینڈ ایفرٹ. بالکل. تو یہ اور آپ کسی کی ذات کو نہیں دے رہے, آپ ادارے کو دے رہے ہیں, بلکہ اس کو پروموٹ بھی آپ کر رہے ہیں. اگر آپ پیسے خرچ رہے ہیں, لیٹس سپوز وہاں پر کوئی کرافٹس مین بیٹھے ہیں, وہ گھوگھو گھوڑے بیچ رہا ہے یا کوئی ٹوکری بیچ رہا ہے یا یہ, اس کو خریدیں تاکہ اس بیچارے کا تھوڑا سا کاروبار بھی چلے. ورنہ وہ اس لیے اب ہمارے کرافٹس بھی زیادہ نہیں رائج کہ ان کو لوگوں نے, ہم نے, مجھے کبھی یوں لگتا ہے ہم نے اپنے آرٹسٹ کو جن میں بھانڈ بھی ہیں, یہ اسٹریٹ پرفارمرز ہیں وغیرہ وغیرہ, ان کو فقیر بنا دیا ہے. دے ہیو ایکچولی بیکم اے فقیر, لٹرلی. پیسے مانگتے ہیں, اب تماشا نہیں کرتے, صرف پیسے مانگتے ہیں. اور باہر کی دنیا نے اپنے فقیر کو آرٹسٹ بنا دیا ہے. آپ جائیے یورپ میں, کوئی فقیر آپ سے مانگتا نہیں ہے. میں نے دیکھا جی وہ اپنے کوئی نہ کوئی پرفارم کر رہے ہیں, گٹار کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. انہوں نے ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے, کوئی دیتا ہے دے جائے, اور وہ لوگ دیتے ہیں. بالکل. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مانگ بھی نہیں رہا پھر بھی دیتے ہیں, بیکاز دے آر پروموٹنگ دیٹ مین. اچھا سر, آپ پہلے اور آج کے لاہور میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ ظاہر بات ہے آپ نے دونوں لاہور دیکھے ہو نا, پرانا بھی اور اب نیا بھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر تھا یا اب والا زیادہ بہتر؟ مجھے دونوں ہی اچھے لگتے ہیں جی. میں ان میں نہیں ہوں جو ہر وقت یہ ماضی کی یاد میں. اچھا, آپ اس چیز میں ہے کہ ٹھیک ہے جو اب ہے اس کو بہتر, اس میں بہت بہتری بھی آئی ہے. یہ انسانی فطرت ہے کہ جب میں اسکول میں ہوتا تھا تو جی بڑے اچھے وقت تھے جی. وہ اسکول میں یہ مزے کرتے تھے, وہ جڑی ڈانٹ پہنتی سی, جڑی سوٹیاں پہنیاں سن, جو ٹائم پہ اٹھنا پڑتا تھا صبح صبح آنکھیں ملتے ہوئے اور دھوپ میں سردی میں جانا پڑتا تھا, وہ صحبتیں انسان کو پھر یاد نہیں رہتی. لیکن میں اگر لاہور کو کمپیئر کروں آج سے 30-40 سال پہلے کا لاہور اب کا, تو کئی چیزیں تو خیر اچھی تھیں, لیکن رش بہت کم تھا, گرینری بہتر تھی, فضا بہتر تھی. لیکن ایٹ سیم ٹائم کھڈوں سے بھرا ہوا شہر تھا, لائٹیں ٹوٹی ہوئی تھیں, کھمبے ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے, کوئی ایک سیدھی صاف ستھری سڑک نہیں آپ کو ملتی تھی. انبار تھے اس کے اوپن گاربیج کے, اور کتے اور بکریاں اور گائے بھینسیں سڑکوں پہ پھرتی تھیں, ٹانگے اور ان کی لدیں, اور پھر یہ جو ہے دھوئیں دار رکشے اور یہ لٹکتے ہوئے لوگ اس وین کے ساتھ. یہ بھی لاہور کا سین تھا. تو آج شکر ہے وہ نہیں ہے, بہت بہتری آئی ہے. ہماری سڑکیں بہت بہتر صاف ستھری ہوئی ہیں, ہماری گرینری بہت اچھی ہوئی ہے, لائٹ سسٹم, یہ وہ ٹرانسپورٹ سسٹم. لیکن آبادی بے تحاشا بڑھ گئی ہے, اس سے پریشر سے, اور اس پہ کوئی لیڈر اللہ کے فضل سے بولتا ہی نہیں ہے. اس ملک میں یہ ایشو ہی نہیں ہے. یعنی ہمارے ہم دنیا سے ایک علیحدہ چیز بن گئے, یعنی دیکھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے کہ چائنا نے اب کیسے کنٹرول کیا ہے. اس کے پاس اگر اتنی ترقی کر رہے ہیں وہ تو بولے نہیں اور ہونے چاہیے. وہ حالانکہ ترقی کرتے ہوئے بھی انہوں نے ترقی کا طریقہ ایک ڈھونڈا ہے کہ پاپولیشن بالکل کنٹرول کرو. انڈیا کو لے لیں, بنگلہ دیش کو لے لیں, وغیرہ وغیرہ, تھائی لینڈ ایک یہ ملک ہے. ایون بنگلہ دیش جو ہم سے زیادہ تھا, آپ اور ہماری ہوش میں دیٹ واز اے میجورٹی کنٹری, پروونس آف پاکستان. آج وہ ہم سے بہت کم ہے, اس کی ایتھے چلی جا رہے ہیں, ایک اور چیز میں ترقی ہو رہی. تو وہ پھر ترقی کو بھی روک لیتی ہے جب اتنی اوور پاپولیشن ہو. آپ کے ٹرانسپورٹ پہ پرابلم آتا ہے, ہسپتالوں پہ, اسکولوں پہ, کیونکہ یوزرز اتنے بڑھ جاتے ہیں. اور لیکن جو چیز لاہور میں میری دل میں آتا ہے کہ زیادہ ہونی چاہیے تھی, جہاں یہ اتنی انفراسٹرکچر میں ترقی آئی,
उतनी कल्चरल साइड पे नहीं आई, बल्कि तनज़्ज़ुली आई है। अगर मैं लाहौर की पुरानी बैठकों को याद करूं, उनके मुशायरों को, उनके मेले ठेलों को, एक जगानगत के माहौल को बसंत से ले लें, आप गौर करें पिछले 20-30 सालों में क्या क्या चीज़ें हमारे हाथ से गुम हो गई हैं, और हम उसका, इस पे मेरी हुई थी डिस्कशन यूसुफ सली साहब से, हमने पॉडकास्ट की थी, उन्होंने काफी इस पे कहा था, उनको भी यही था कि जी इससे इतना मुल्क का फायदा हो सकता है। इट्स नॉट ओनली बसंत, आई टेल यू दैट माइंडसेट हैज चेंज्ड। अगर खाली बसंत पे होता तो फिर एक और बहस होती कि जी बसंत में कुछ प्रॉब्लम्स थे। खाली बसंत तो नहीं गई, हॉर्स एंड कैटल शो खत्म हो गया, पीरू ब्रदर्स का वो जो इंटरनेशनल पपेट शो होता था वो खत्म हो गया, फूड स्ट्रीट गवाल मंडी खत्म हो गई, आपके इवन जो 14 अगस्त है उसमें वो रंग और वो जोश नहीं रहा। लेकिन इसमें आपको लगता है नहीं किसी हद तक सोशल मीडिया का भी है कि अब आवाम बच्चे मोबाइलों पे लगे हुए हैं, पुराने दौर में ये चीज अवेलेबल नहीं थी? अच्छा, नहीं कतन नहीं। अच्छा, आप समझते हैं कि ये माइंडसेट ये एक एजुकेशन का? नहीं, ये आप गौर करें कि 2 चीजें हैं जो एक्टिविटीज मुल्क में सिर्फ वो हमारे माथे का झूमर बन चुकी हैं, एक पॉलिटिकल और एक रिलीजियस। उनमें तो कोई कमी नहीं है, उनमें तो सोशल मीडिया पे चाहे कितना भी आता है लेकिन नहीं, जुलूस भरे हुए हैं, जलसे भरे हुए हैं। उस वक्त ना सिक्योरिटी का कोई फर्क आता है, आप एक सर्कस कर रही हो आपको कोई इजाजत ही नहीं देगा क्योंकि जी सिक्योरिटी इशू है। आपने कहा एक पॉलिटिकल जलसा करना हो, आपको इजाजत लेने की जरूरत भी नहीं है, आप धनाते जिधर मर्जी करें। सो ये सिक्योरिटी के नाम पे और कोई और मजहबी चीज बना के, तो जिसका सबसे ज्यादा जिस पर आया है एक्स जो है, कुल्हाड़ा जो गिरा है जी। वो है ऑन सोशल कल्चरल एक्टिविटीज। तो वो हमारे हाथ से आहिस्ता आहिस्ता खो गई हैं, और अब आपको दुबई मिल गया है, उधर चले जाओ, अपने मुल्क में समझ नहीं आती कि व्हाट डू यू हैव टू